or countries, or East India Company for that matter, or your question started from the Spanish Inquisition. Where the trail of Spanish Inquisition goes deeper than the rabbit hole. So it also is a question of what your perception, what you perceive as progression, and what you think of Islamic society is a regressive or aggressive society. My question was a bit different. I agree with you about the problems with capitalist modernity. We have a problem with corporations, so on and so forth. Not even that. I'm going back even further than that. Fair enough. But what I'm saying is, isn't there a secular alternative to this current vision of modernity? Why do you need a secular? Well, why not is my question. You would want a secular. How do you define secular? I mean, when you asked earlier what exactly... You don't want to believe in God. No, I believe that religion should be a private affair. It's not really the business of the state to impose. Nobody's enforcing it on anyone. But what you were saying earlier about the definition of what a progressive point of view is, a progressive point of view doesn't necessarily mean a blind faith in technology or science. What it means is a system. जितनी भी हमने सारी बातें की हैं, जितनी भी सारी बात की है, it was never to impose it on you. It's imposing on ourselves. Every human being has a duty to impose these values. I mean, any progressive society would want a progressive human being की क्या definition आप देते हैं, definitions को clarify करें कि एक अच्छा इंसान क्या है, उसकी वो सारी बातें इंसान मुसलमान के अंदर भी हैं, क्रिश्चियन के अंदर भी हैं, अच्छे जू के अंदर भी हैं. We're not talking about the Zionists or whatever who जो इंसानों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं. उसके अलावा जो main qualities तो वही हैं. That's why I'm saying when you go into a secular realm, what does that really do for you? But that's exactly what you're saying. You're agreeing with me, because if there's nothing really to differentiate a good Muslim from a good Christian or a good Jew, then why are we couching our entire discourse in terms of Islam or religion? Why is that necessary? Why not? Because it's only telling you, it's only giving you a way to get to a certain point. एक मुकाम अपनी खुदी ये वो सारा कुछ उसको पाने के लिए आपको रास्ता बताया गया है. It's not necessarily saying कि तुम्हें यहाँ पे डंडा पड़ेगा और तुम ये नहीं करोगे. That's up to you. वही जो अपने मिसाल दी थी कि मैं एक जो साहबी थे वो कह रहे थे कि मैं मुनाफिक हो गया. That struggle itself is what religion is teaching. I hope he agrees with it. देखिए तो आपका सवाल ये है कि क्या मार्क्सिज्म हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता. Why are we insisting on Islam as an ideology? एक बात ध्यान में रखिएगा. एक तो ये कि हमारे पास 1400 साल की एक हिस्ट्री है अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए. मार्क्सिज्म के पास क्या है? दूसरी बात ये कि चाहे आप मार्क्सिज्म की बात करें या कैपिटलिस्ट डॉक्ट्रिन की बात करें, ये दोनों इकोनॉमिक मॉडल्स हैं जो इंसान की सिर्फ मटेरियल नीड्स की बात करते हैं. इन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि ये इंसान की स्पिरिचुअल, मॉरल या सोशल नीड्स की भी जरूरियात पूरी कर रहे हैं. इंसान के वजूद में जब एक डॉक्ट्रिन इतना महदूद और इतना मुख्तसर है कि सिवाय कुछ इकोनॉमिक नीड्स पूरी करने के, और वो भी फॉल्टी, क्योंकि जब एक इंसान के मार्क्स भी तो एक बंदा बशर था ना, उसने एक डॉक्ट्रिन इजाद की, ये किसने उसको अक्ल कुल मान लिया? Who said he was the greatest thinker, philosopher of the history ever born, better than Aristotle, better than Confucius, better than Chanakya perhaps? तो उसकी डॉक्ट्रिन को जो पिछले 100 साल के अंदर ही कोलैप्स कर गई, उसके अपने मुल्कों ने जिन्होंने उनको डेवलप किया, दे abandoned it. और आज प्रैक्टिकली कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट जो है, दे आर फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, होल्डिंग ऑन टू द ड्रीम ऑफ एन आइडियोलॉजी विच डिसइंटीग्रेटेड विद इन देयर लाइफ टाइम. जबकि 1400 साल की इस्लामिक डॉक्ट्रिन हर रोज तरक्की भी करती जा रही है. बर्नार्ड शॉ जैसा शख्स ये कहता है, who was not a capitalist, he was a thinker, he was an idealist. Bernard Shaw says कि जो फ्यूचर सेंचुरीज में अगर कोई दीन यूरोप और अमेरिका के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए काबिल कबूल हो सकता है, तो दैट इज इस्लाम, बिकॉज ऑफ इट्स टोटलिटी in not just answering the capitalistic solution but also the spiritual answers. तो हमारी डॉक्ट्रिन में जब आपने एक बेंचमार्क बनाया कि हमारा बेंचमार्क कुरान है, टू बी ऑनेस्ट वी आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील. हम इस पे आर्ग्यू ही नहीं करेंगे कि कुरान के बाद हमें कौन सी डॉक्ट्रिन और चाहिए. वी आर नॉट वेस्टिंग, as we said, the life is too short for these kind of answers. जिसको पसंद है मार्क्सिज्म पे जाए, जिसको पसंद है कैपिटलिज्म पे जाए, जिसको पसंद है बुद्धिज्म पे जाए. वी आर स्टिकिंग आवरसेल्फ विद इस्लाम एंड वी आर प्राउड ऑफ इट. हम उस पर आर्गुमेंट ही नहीं कर रहे. So we are not making this as a subject of discussion. क्योंकि the point is कि जब हम इकबाल की डॉक्ट्रिन उठा रहे हैं, तो इकबाल इज द मैन जिन्होंने सोशलिज्म को भी स्टडी किया, मार्क्सिज्म को भी स्टडी किया, कैपिटलिज्म को भी स्टडी किया, और उस तमाम इश्तराकी निजाम को और उस तमाम सरमायादाराना निजाम को चक के थूक के रोन दिया पैरों से, और उसके बाद जाके कहा कि तुम्हारे पास हल यही है कि तुम अपनी पनाह जो है वो कुरान में तलाश करो और अपनी सुन्नत नबी में तलाश करो.
لہذا I do not consider myself or anybody in this civilization in the 20th century or the 21st century to be the greater thinker or philosopher than Iqbal. And when Iqbal has decided it for us, I am not going to reinvent the surgical process. جب ایک دفعہ پوری دنیا کے ڈاکٹرز نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری کس طرح ہونی ہے, یا پہیا کیسے ایجاد کرنا ہے, یا میتھمیٹکس کی ڈفرینشیل ایکویشنز یا کیوبیکل ایکویشنز کو کیسے ریزالو کرنا ہے, تو آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دم, ناٹ ری انوینٹ دم. And similarly, when it comes to the social philosophy and the social doctrine, I will trust blindly on what Rasulullah and Iqbal have said, rather than questioning and trusting Karl Marx. I do not wish to be end like Karl Marx کے ساتھ میں اپنی آخرت نہیں چاہتا ہوں, نہ دنیا اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کی طرف واپس چلتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چل رہے ہیں. جی سر, آپ سوال پوچھ رہے تھے. جی السلام علیکم زید حامد صاحب. مائی نیم از زیاد فیصل, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف دا سوشل سائنسز. آپ کی جو پوری گفتگو سنی, اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو آپ جو کانسیپٹ بتا رہے ہیں روحانیت کا, یہ آبویسلی پالیٹکس کے اندر بھی آ کے ایٹ سم پوائنٹ ٹائن ہوتا ہے, اور مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ جو روحانیت جو آپ جو بیان کر رہے ہیں, اگر ہم یہ اپنا لیتے ہیں تو ہماری جو دنیاوی جو صورتحال ہے تو وہ خود بخود صحیح ہو جائے گی. اگر آپ نے مثال دی اسلامک جو گلوریس پاسٹ ہے اس کے حوالے سے, اب اس میں مجھے جو ایک ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس تاریخ کے اندر بھی 4 خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں ان کے دور میں ہی پولیٹیکل ڈسینشن شروع ہو چکی تھی. انہیں شہید کیا گیا ایز اے کانسیکوینس آف پولیٹیکل مینوورنگس, جس میں کہ وہ سامنے ابھری. اچھا, اسی پولیٹیکل سسٹم نے اگر صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا جو کہ ایک اسلام کا دفاع کرنے والا ہے, تو اسی پولیٹیکل سسٹم نے یزید کو بھی تخت پہ بٹھایا. تو کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ اگر ہم, ٹھیک ہے روحانیت تو ایک پرسنل معاملہ ہے, وہ تو ایک خوبصورت بات ہے کہ ہم سب یہ اپنائیں, یہ تو بہترین بات ہے ہمارے لیے, لیکن اگر ہم اس کو سیاست کے اندر لے کے آتے ہیں, جیسے اقبال بھی کہتے ہیں کہ جدا الدین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, تو کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ جو ہمارے پاس حکمران آئیں گے یا جو اس سسٹم کے تھرو جو لوگ ابھر کے سامنے آئیں گے اور مسلم امہ کی جو قیادت کریں گے, تو کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ وہ واقعی ہماری دنیاوی صورتحال کو بھی بہتر کر سکیں گے, کہ یا ہم یزید بھی پیدا کریں گے؟ دیکھیے, اٹس اے ونڈرفل کوسچن. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے, یہ تو ویسٹرن تھنکرز اور فلاسفرز نے بھی, اگین پرہیپس اٹ واز برنارڈ شو ہمسیلف ہو سیڈ, کہ جب ہم دنیا کی تمام سویلائزیشن سے کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں سوشل اپہیول کے چانسز اسلامک آرڈر میں کم ہوتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. سوشل پولیٹیکل اپہیول جو ہے اس کے چانسز اسلامک آرڈر میں کم ہوتے ہیں, ختم کبھی بھی نہیں ہوتے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, خلافت راشدہ کا دور, اور اس کے بعد آنے والی امید اور عباسی ڈائنیسٹیز اور اندلسیہ میں جو مسلمانوں نے تہذیبیں بنائی, اس میں 3 طرح کے علوم ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے. ایک علم اسپرچل اور ریلیجس سائنسز کا تھا, جس میں ہمارے پورے معاشرے کو سنبھال کے رکھنے والے دا فائنسٹ آف دا فائنسٹ یوز ٹو گو ان دی مسٹیکل اینڈ دا ریلیجس سائنسز. امام احمد بن حنبل, شافعی, مالک, ابو حنیفہ, دے ور دا جینیسز آف دا ٹائم. جو فائنسٹ اسٹوڈنٹس تھے, آج کل جس طرح ہمارے فائنسٹ اسٹوڈنٹس انجینئرنگ, میتھمیٹکس اور بینکنگ میں چلے جاتے ہیں, اس زمانے کے جو فائنسٹ اسٹوڈنٹس تھے وہ ان ریلیجس اسپرچل سائنسز میں جاتے تھے, جو اس معاشرے کی فاؤنڈیشن کو سنبھالتی تھی. اس کی وجہ سے جو خلافت راشدہ میں ایک سوشل پولیٹیکل مومنٹم بلڈ ہوا کہ چائنا سے لے کر اسپین تک مسلمانوں نے اپنی سویلائزیشن بلڈ کی, اس کا مومنٹم اتنا تھا کہ اس بات کے باوجود کہ پولیٹیکل اپہیول ہو رہے تھے, اس بات کے باوجود کہ خلافت راشدہ میں بھی اپہیول ہوئے, اس کے بعد امیہ میں بھی ہوئے اور عباسیوں میں بھی ہوئے, وہ ٹاپ لیول کے اپہیول انسولیٹ ہوئے اس معاشرے سے. The overall society itself was just, سوسائٹی میں عدل تھا, انصاف تھا, لوگ ایکسپینڈ کر رہے تھے, آئیڈیالوجی اسٹرانگ تھی, لوگوں میں ویلیو اسٹرکچر تھا, ویلیو سسٹمز تھے, جو جوڈیشل, اکنامک, پولیٹیکل ماڈل تھے وہ شریعہ بیس تھے, عدل پہ مبنی تھے. اسی سسٹم میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آتے ہیں, چونکہ سسٹم کی گراؤنڈنگ سالڈ تھی, تو 2 سال کے اندر اندر عمر بن عبدالعزیز نے اس ریاست میں جو چین سے لے کے اسپین تک پھیلی ہوئی تھی یہ حال کر دیا کہ لوگ زکات لے کر پھرتے تھے, زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. کین یو ایون امیجن کہ اتنی بڑی سیولائزیشن ایک وجود کے آنے سے, چونکہ اس کی فاؤنڈیشن مضبوط تھی. واٹ وی آر سیئنگ از, سر اگر اجازت ہو چھوٹا سا پوائنٹ ہے یہاں پہ, آپ نے عمر بن عبدالعزیز کی بات کی, میں بھی اس طرف بات کو لے کے آنا چاہ رہا تھا, کیونکہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو امیہ دور میں جو اجمی پیزنٹس تھے ان کے اوپر
ظاہر ہے انہیں جزیہ دینا پڑتا تھا اگر وہ مسلمان نہیں تھے, اور اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ انہیں تب بھی جزیہ دینا پڑتا ہے تاکہ اسٹیٹ کے جو ریونیوز ہیں وہ پورے رہیں. اور یہ عمر بن عبدالعزیز